نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب نے علم پر زور دیا، تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بنیادی دینی اور دنیاوی تعلیم کو لازمی قرار دیا، وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی ابتدا ہی لفظ تعلیم سے ہے، کیونکہ فترہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں پہلا لفظ اقرا ہے، جس کے معنی ہے پڑھو، علم حاصل کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے نقشہ پر اور دنیا کے جغرافیے میں بعثت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی۔ جہالت کا دورہ تھا۔ عرب کا بڑا حصہ بلکہ اکثر حصہ جہالت، ناخواندگی کی گٹر ٹوپ اندھیرے میں تھا، اور نہ صرف علم کی دولت سے محروم تھا بلکہ عرب علم کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی افادیت اور اہمیت سے بھی نابل تھے۔ تاریخ اسلام کے سنہرے باب کے چند تعلیمی اوراق ہیں جن کا سروق اصحاب صفحہ سے شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ باب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو کتاب، قرآن اور حکمت و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور انما بعثت معلما، اور اس کے سوا نہیں کہ مجھے تو بھیجا گیا ہے دین سکھلانے کے لیے، کی عملی تفسیر ہے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمال مشرق جانب ایک صاحبان کے سائے میں چند نفوس قدسیہ تعلیم و تربیت پا رہے تھے۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنی زندگی اصول علم ہی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان میں چند نفوس ایسے بھی تھے کہ کبھی کبھی دن کے کسی حصے میں جنگل سے لکڑی لا کر فروخت کرتے اور گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان کے حوال و تعداد میں قدمائے محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں امام حدیث ابو نعیم اصبہانی اور امام حدیث ابو عبداللہ حاکم اور ابن العرابی اور سلمہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کی تعداد مختلف اوقات میں کل ملا کر 400 تک پہنچتی ہے۔ ویسے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پوری زندگی تعلیمی ہی تھی، اور امت محمدیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی سب سے پہلے متعلم شاگرد تھے، لیکن اسی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر حضرات کے تجارت و زراعت وغیرہ کے مشاغل بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اہم شخصیت کا ایک دور ایسا بھی گزرا کہ مدینہ سے باہر اوالی مدینہ میں ان کا قیام تھا، اور بعد مسافت کے علاوہ معاشی مشغولیت کی وجہ سے روزانہ بارگاہ نبوت کی حاضری سے معذور تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک انصاری پڑوسی، غالباً ان کا نام اوس بن خولہ ہے، کے ساتھ یہ انتظام کیا ہوا تھا اور باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا کریں گے، اور جو وہی نبوت قرآن کریم کی آیت جدید اتری ہو یا کوئی اہم حدیث آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرمائیں تو وہ رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنا دیا کریں، اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی خدمت انجام دیا کریں گے، جس کی تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ الغرض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو روزانہ حاضری نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی اصول علم کے لیے پورا اہتمام و انتظام فرماتے تھے۔ لیکن کچھ حضرات ایسے بھی تھے جن کی شب و روز کی زندگی اسی اصول علم کے لیے وقت تھی۔ اہل و عیال سے آزاد، نہ تجارت سے غرض، نہ زراعت سے مطلب، نہ اپنی معاش کی فکر، نہ اہل و عیال کی فکر، یہ وہ اصحاب صفہ کے نفوس قدسی ہیں جن کی تعداد ایک ایک وقت میں 70 تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے 70 وہ شہداء بیر میمونہ ہیں جن کفار کے چند قبائل بنی لخیان، زکوان وغیرہ نے جو تعلیم دین، تبلیغ دین کے غرض سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلم مبلغ طلب کرنے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قرہ کو اس دینی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔
ان بدباطن قبائل نے ان کو لے جا کر شہید کر ڈالا تھا، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا تھا، اور نماز فجر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائے قنوت نازلہ پڑھنی شروع فرما دی تھی۔ ان نفوس قدسیہ میں سے اس واقعہ شہادت کے بعد 70 ایسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان صحیح بخاری میں قابل عبرت و بصیرت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 70 ایسے اصحاب صفہ کو دیکھا ہے جن میں سے کسی کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہ تھی، یا ان کے پاس صرف لنگی تھی، یا بدن ڈھانپنے کے لیے ایک کمبلی جس کو انہوں نے گردن سے نیچے تک باندھا ہوا تھا۔ کوئی کملی تو ٹخنوں تک پہنچ جاتی، کوئی پنڈلیوں تک ہی پہنچتی۔ رکوع سجدہ کے وقت اس کو ہاتھ سے سنبھالے رہتے کہ جسم کا پوشیدہ حصہ نہ کھل جائے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن پر بعض اوقات بھوک سے غشی کے دورے پڑا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے اندر ممبر نبوی اور بیت الرسول کے درمیان روزہ میں بے ہوش پڑے ہوتے تھے، اور عام حضرات کا گمان ہوتا کہ ان پر مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ صرف بھوک کی شدت اور فاقوں کی کثرت سے ان پر اس قسم کی حالت طاری ہوتی تھی۔ خود انہی کی زبان سے صحیح بخاری میں یہ ساری تفصیل مذکور ہے۔ آخر اس جفا کشی اور اس انداز طالب علمی کے جو حیرت انگیز نتائج ہونے چاہیے تھے وہ امت کے سامنے آئے۔ خود انہی کی زبان سے صحیح بخاری میں مروی ہے، میں 3 سال تک ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہا، میں نے اپنی عمر میں اپنے سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے کا حدیث سرگرم شیخ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنے مختصر عرصہ میں جو روایتیں مدونین کتب حدیث کو ان سے پہنچی ہیں ان کی تعداد 5374 ہے۔ نامعلوم اور کتنی روایتیں ہوں گی جو مدونین کتب حدیث تک ان کے معیار کے مطابق نہ پہنچ سکی، جو یقیناً اس قدسی صحبت اور اس فنا فی العلم کے جذبے کی برکات تھی۔ چنانچہ پورے 800 صحابہ تابعین کو ان سے شرف تلمذ حاصل ہوا، اور دین کا بہت بڑا ایسا تنہا انہی کی روایات سے مجھ کو پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے مستشرقین اور منکرین حدیث اور ان کے علاوہ مستغربین اور ان کے علاوہ اعداء اسلام کا سارا زور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع اور عیب چینی پر صرف ہو رہا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ آخر وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر ان اصحاب صفہ کے فقر و افلاس کی حالت کو برداشت کیا گیا، اور ان کو فکر معاش کی طرف کیوں متوجہ نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کو زراعت یا صنعت و عرفت کی طرف رغبت نہیں دلائی گئی؟ اور کیوں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے زکوٰۃ صدقات کا انتظار کیا جاتا؟ اور جب انتہائی مجبوری کی نوبت آ جاتی اور فاقوں پر فاقے پڑنے لگتے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہر صحابی کو ارباب صفہ میں سے ایک ایک نفر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے جانے کا ارشاد فرماتے، اور خود بھی 10 افراد کو اپنے ہمراہ لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی اور 10 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ خود بیوت نبی علیہ السلام میں عمل ہوتا تھا۔ یہ تو حدیث نبیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے شواہد و بینات ہیں۔ اب ذرا قرآن کریم کا ارشاد بھی سنیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین اخسروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ وہ عاجزمند تمہاری امداد و اعانت کے مستحق ہیں جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، وہ روزی حاصل کرنے کے لیے روئے زمین میں کہیں جا آ نہیں سکتے۔ ناواقف آدمی تو ان کے سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار گمان کرتے ہیں، لیکن تم ان کے فقر و افلاس کو ان کے چہرہ بشرہ سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے کہ پیچھے پڑیں اور اصرار کریں۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کی زندگی کا مقصد وحید صرف تعلیم دین اور جہاد تھا۔ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس صورتحال کو قائم رکھا بلکہ اس کی تعریف و توصیف وہی مطلوع میں بھی فرمائی۔ کیا یہ واضح صاف دلیل اس کی نہیں ہے کہ امت میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جن کی حیات طیبہ کلی طور پر علم دین کے لیے وقف ہو چکی ہو؟
اس مقدس مشغلہ کے علاوہ ان کا اور کوئی مشغلہ ہی نہ ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کھائیں گے کہاں سے اور ضروریات معاش پوری کیسے کریں گے، تو قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تعامل میں اس کا واضح جواب صرف یہی ملتا ہے کہ ان کی ضرورت کا تکفل اور خبرگیری امت محمدیہ کے ذمہ فرض ہے، اور وہ اپنے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ سے ان کی خدمت کرے گی۔ اس لیے علم دین میں مہارت خصوصی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں کہ ہر شخص کے بس کا یہ کام نہیں۔ اس کے بعد قابل غور یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے دو مقصد ہیں۔ نمبر ایک، خود اپنی تکمیل یعنی صاحب کمال بننا، اپنی دینی زندگی کو صلاح و تقوی سے آراستہ کرنا تاکہ فلاح و سعادت دورین سے خود بہرہور ہو سکیں۔ نمبر دو، دوسروں کی خدمت کرنا اور ان کو سعادت دورین سے ہمکنار کرنا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عالم دین اپنی اور اپنے متعلقین ضروریات زندگی کے لیے محتاج کسب معاش ہے تو اسی معاش کے ذرائع اور صحیح وسائل اختیار کرنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اسلام کے انتہائی عروج کے دور میں کبار امت نے معاشی ذرائع اختیار نہیں کیے؟ تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ علماء کے مناسب اب رہا یہ کہ علماء دین کے وہ مناسب کیا ہیں جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کی دینی خدمت انجام دے سکیں، اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے وہ کون سے شعبے ہیں جو ان کے سپرد ہونے چاہیے۔ اس سوال کا جواب بالکل صاف ہے کہ اسلام کے عروج کے دور میں انہی علماء میں سے حسب اہلیت علماء خلافت، حکومت، احتساب، قضاء، افتاء، خطابت، تبلیغ دین، درس و تدریس، تصنیف و تعریف وغیرہ وغیرہ مناصب پر فائز تھے، جبکہ علوم اسلامیہ میں دین و دنیا کی تفریق نہ تھی، اور رجال دین اور رجال دنیا کے درمیان کچھ زیادہ وسیع خلیج عائل نہ تھی، اور نہ کوئی بنیادی تفاوت موجود تھا۔ دنیا کے تمام کام دین کی تعلیمات کی روشنی میں انجام پاتے تھے، لیکن اس دور میں بھی اگر مسلمان اپنے دین اسلام سے بالکل بے نیاز اور بے تعلق نہ بنے تو ان کے بچوں کے لیے تعلیم قرآن، ان کی مساجد کے لیے امام و خطیب، مؤذن، شب و روز کی زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں شرعی احکام بتلانے کے لیے مفتیان کرام، اور علوم دینیہ قرآن و حدیث فقہ کی حفاظت کے لیے معاہد دینیہ و مدارس اسلامیہ تدریس کے مناسب تو اب بھی موجود ہیں۔ پھر علماء کی فکر معاش کا بہانہ بنا کر کیوں مدارس دینی کی مخالفت کی جاتی ہے؟ آخر اس مروجہ دنیوی تعلیم کا مقصد تو یہی ہے تاکہ پیٹ کی پرورش ہو سکے اور حکومت کا دفتری نظام چل سکے، لیکن جس کثرت سے لڑکوں اور لڑکیوں کی عصری تعلیم کا حیضہ ملک میں پھیل رہا ہے، کیا اس کی نسبت سے سرکاری عہدے اور منصب اتنے ہیں کہ سب کو جگہ دی جا سکے؟ پھر اس تعلیم کی اتنی مخالفت کیوں نہیں کی جاتی جتنی علوم دینیہ اور علماء دین کی جا رہی ہے؟ در حقیقت مسئلہ صرف دینی علماء و طلبہ کی معاش کا نہیں ہے، بلکہ دنیوی علوم کے فارغ التحصیل طلبہ کو معاش کا مسئلہ اس سے بدرجہ مشکل ہے۔ ایسی صورت میں بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جو افراد اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور امت محمدیہ کی راہ سعادت و نجات کا محفوظ کر رہے ہیں، ان کو تو بیکار اور عضو معطل سمجھا جا رہا ہے، اور جن افراد کا معاشرے میں صرف یہی مقام ہے کہ اپنے پیٹ بھرنے کی فکر کریں اور حکومت کی مشینری کو چلائیں، ان کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ فیا للعجب ویا للاسف۔ دراصل اگر یہ علماء دین کی معاش کا مسئلہ کوئی مشکل ہے اور اس مشکل کو حل کرنا ضروری ہے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ حکومت کی وزارت تعلیم میٹرک تک کی تعلیم دینی اور دنیوی مشترک رکھے، بلکہ میٹرک تک کی تعلیم کی بنیاد دینی تعلیم پر ہو اور عربی زبان کی تعلیم تدریس لازمی ضروری ہو، تاکہ ایک میٹرک پاس طالب علم بھی بقدر ضرورت دونوں شعبوں کی خدمات انجام دے سکے۔ در حقیقت یہ مشکل خود حکومت نے اور اس کے غلط نظام تعلیم نے، بلکہ برطانوی عہد کے ملعون طریقہ تعلیم نے پیدا کی ہے، اور شومئی قسمت سے آج تک اسی کہہ کو ہم چاٹ رہے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر قصور ہے تو صرف جدید نظام تعلیم کا ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم سے لے کر میٹرک تک کی تعلیم میں علم دین کا وافر حصہ شامل کر لی جائے، بلکہ زیادہ تر توجہ تعلیم دین پر ہی مرکوز ہو اور جدید حصہ پر توجہ ثانوی درجہ میں ہو، تو رجال دین اور رجال دنیا کی تفریق خود بخود ختم ہو جائے گی، جس نے اس ملک کے معاشرے پر بہت برا اثر ڈالا ہوا ہے اور تکلیف دہ خلیج عائل ہو گئی ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ دور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مدرس، مبلغ، مفسر، محدث، قاری، قاضی اور فقی صحابہ موجود تھے جو اسی اعزازی لقب سے مشہور تھے۔
ان کے نام تک گنوائے جا سکتے ہیں۔ مثلا مدرس، مبلغ، قاری وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو درسگاہ صفحہ میں زیر تعلیم رہا کرتے تھے۔ ان میں کچھ صحابہ تو یہاں مستقل رہائش پذیر تھے، کچھ ایسے بیرونی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو چند دن کے لیے یہاں رہ کر تربیت تعلیم حاصل کرتے تھے، اور کچھ صبح سے شام تک رہ کر چلے جاتے تھے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری سے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایسے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چونکہ ایسے صحابہ کی تعداد بے انتہا ہے، لہذا ان تمام مدرسین، مبلغین اور قاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک ایک کر کے یہاں گنوانا بہت دشوار ہے۔ محدثین ایسے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر الروایا ہیں۔ محدثین تھے، کثیر الروایا سے مراد وہ اصحاب ہیں جنہوں نے 1000 سے زائد احادیث روایت کی ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعداد مرویات 5374۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تعداد مرویات 2210۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تعداد مرویات 1630۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تعداد مرویات 1660۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تعداد مرویات 1540۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تعداد مرویات 1286۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، تعداد مرویات 1170 وغیرہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: میں جانتا ہوں کہ تم میری حدیثوں کے سب زیادہ مشتاق ہو۔ فقیہ وہ صحابہ تھے جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان 4 حضرات سے قرآن سیکھو، اور وہ 4 حضرات یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ تھے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ الہی انہیں قرآن کی حکمت سکھا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار بھی اکابر فقہاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت کے مطابق جب بھی ہم اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کسی حدیث کے متعلق اشکال پیدا ہوتا تو ہم اسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حل کروانے کو آتے، تو ہمیشہ آپ کے پاس اس حدیث کا علم پایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی فقہاء میں شمار ہوتے تھے۔ صحابہ میں مفتیان کرام اور صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درج ذیل صحابہ کرام فتویٰ دیے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں 4 آدمیوں کے سوا کوئی فتوے نہ دیتا تھا: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں قاضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مملکت اسلامیہ کے مختلف صوبوں میں جو عمال مقرر کیے وہ سب کے سب قاضی بھی تھے، اور وہ یہ ہیں: مکہ مکرمہ میں عطا بن اسید انصاری، طائف میں مالک بن عوف اور عثمان بن ابی عاص، بحرین میں ابو العلاء خضرمی، صنعاء یعنی یمن میں بازان الحجمی، مہاجر بن عبیہ، عبان بن سعید بن العاص، عمان عمر بن عاص، نجران میں ابو سفیان بن حرب السواحل، ابو موسیٰ اشعری، یمن میں معاذ بن جبل اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن سعید بن العاص، تیماء میں یزید بن ابو سفیان۔ صرف و نو کے قواعد کے اہل عرب کو قطعاً ضرورت نہ تھی۔ جب اسلام حدود عرب سے باہر پھیل گیا اور غیر عرب قرآن پڑھنے میں اعراب کی غلطیاں کرنے لگے تو اس علم کی ضرورت پیش آئی۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس علم کی تدوین شروع ہو گئی۔ چند ابتدائی قواعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضع کیے، باقی کام حضرت اسود ویلی کے سپرد کر دیا گیا جنہوں نے اس علم کی ابتدائی تدوین کی۔
بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مختلف علوم سیکھنے کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیراکی کی تربیت حاصل کرنے کی بھی تاکید فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام اور دیگر امتیوں کو مختلف فنون کا ماہر ہونے کے علاوہ جسمانی طور پر بھی مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اصول علم کے ساتھ کسی فن و مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس زمن میں کبھی بھی آر یا بخل سے کام نہ لیا جائے۔ نیز کوئی بھی مفید علم سیکھنا دینداری کے خلاف نہیں۔ علاوہ ازیں اصول تعلیم کے ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی تعلیمات پھیلانے کے لیے اپنے طلباء کو دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم طریقہ تدریس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا تعلیم نظام تشکیل دینا چاہیے کہ جو علوم فنون کے ساتھ تربیتی پہلوؤں کا بھی احاطہ کرتا ہو، تاکہ طلبہ جدید علوم فنون سے آراستہ ہونے کے علاوہ اسلامی اخلاقی اقدار بھی سیکھیں اور پھر بہتر اور پاکیزہ معاشرے کا قیام ممکن بنائیں۔ ایک معلم کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ سیرت طیبہ کی روشنی میں طلبہ کو تعلیم تربیت فراہم کرے اور انہیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 58 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔